بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 11 سبجیکٹ اردو 2026 میں جو پیپر پیٹرن ہوگا آج کی اس ویڈیو میں، وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آپ کے پاس حصہ اول ہے اور یہ 20 نمبر کا ہوگا اور اس کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہوں گے۔ تو آپ نے 25 منٹ کے اندر جو یہ ببلز ہے ان کو اچھے طریقے سے فل کرنا ہوگا، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے بچوں کہ یہ جو فلنگ ہے یہ ببل سے باہر نہ آئے۔ اور اس میں بچوں آپ کے پاس 20 MCQs ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ 20 کے 20 MCQs جو ہے انشاءاللہ جلد ہی سولو کر کے میں ویڈیو آپ تک پہنچا دوں گا۔ تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ہے بچوں، اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، جس میں جو جز الف ہے اور وہ ہے نثر کہ عبارت پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ تو اب یہ جو عبارت ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر جو آخر میں یہ سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہوں گے۔ اور پھر بچوں اس میں جو یہ کوسچن نمبر 6 ہے، اس میں آپ نے اس پیراگراف کا مرکزی خیال یا اس عبارت کی تلخیص کرنی ہے۔ مرکزی خیال جو ہے کہ اس پیراگراف کا جو نچوڑ ہے، جو اصل پیغام مصنف کی طرف سے دیا جا رہا ہے، وہ پیغام جو ہے وہ آپ نے 1 یا 1.5 لائن میں لکھنا ہوتا ہے، اسے مرکزی خیال کہتے ہیں۔ اور جو تلخیص ہے، تلخیص اصل عبارت کا 1/3 حصہ ہوتا ہے۔ 1/3 حصے سے مراد کیا ہے بچوں کہ اب آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 لائنیں ہیں، تو آپ نے 9 کو 3 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دینا ہے، تو جواب آئے گا 3۔ تو 3 لائنوں میں آپ نے اس پیراگراف میں جو بھی اہم باتیں ہیں وہ آپ نے 3 لائنوں میں لکھنی ہے، اسے تلخیص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے کوئی مثال نہیں دینی، کوئی فالتو بات آپ نے نہیں لکھنی ہوتی۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد حصہ نظم ہے، اور حصہ نظم کے بچوں آپ کے پاس جو ہیں وہ اشعار ہوں گے، اور ان اشعار کو آپ نے سمجھنا ہے، ان کی جو مفہوم ہے، جو تشریح ہے، وہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور پھر ان سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہوں گے۔ اسی طریقے سے بچوں حصہ جو غزل ہے، اس کے بھی اشعار ہوں گے اور سوالات ہوں گے، تو آپ نے اچھے طریقے سے ان کی جو تشریح ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھ کے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد آپ کے پاس حصہ آئے گا جی حصہ قواعد۔ جو حصہ قواعد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سے 2 سوال ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان 2 کے جواب دینے ہوں گے، اور یہ آپ کے پاس 8 نمبر کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اچھی طریقے سے ان سوالات کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں اس کے بعد حصہ سوم آئے گا، اس میں آپ کے پاس 2 پیراگراف ہے، تو کسی ایک پیراگراف کی آپ نے تشریح لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں آپ کے پاس سوال نمبر ہے 4، ذیل میں سے کسی ایک نظم پارے کی تشریح کریں۔ تو آپ کے پاس اشعار ہیں بچوں، تو آپ نے ان کی تشریح لکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے سوال نمبر 5 میں آپ کے پاس جو ہے وہ 2 جو ہے غزل، اس کے اشعار ہوں گے، اور یہ 1 یہ 2 اور یہ 3 اشعار ہیں، تو آپ نے 2 کر کے ان کی تشریح لکھنی ہے، اور یہ 9 نمبر کا آپ کے پاس ہوگا۔ پھر کے بعد ہے سوال نمبر 6 کہ اپنے علاقے میں کالج کے قیام کے لیے وزیر تعلیم کے نام درخواست لکھیں، تو اس میں آپ نے درخواست لکھنی ہوگی۔ اور سوال نمبر جو 7 ہے کہ ایک محفل مشاعرے کی رپورٹ طاس لکھیں۔ اب یہاں پر نا بچوں ایک اور چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر بچوں آپ یہ دیکھیں کہ سوال نمبر 6 میں درخواست ہی آئے گی، درخواست کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اب جو ہے سوال نمبر 7
اس میں رپورٹ تاز بھی وہ پیپر میں آ سکتی ہے، اور اس کے بعد تجزیاتی رپورٹ یا یادداشت میں سے کسی کوئی ایک موضوع دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے کوسچن نمبر 6 کے لیے آپ نے درخواست اور کوسچن نمبر 7 کے لیے ان تینوں چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ اب یہ جو ہے رپورٹ تاز اور تجزیاتی رپورٹ یا یادداشت کیا ہے، تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے بچوں درخواست، تو درخواست نویسی میں کسی سے مدد، اجازت، معلومات یا کسی کام کی انجام دہی کے لیے رسمی انداز میں درخواست کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آپ نے جس کو درخواست لکھ رہے ہیں اس کا اوپر حوالہ دینا ہوتا ہے بخدمت جناب۔ پھر اس کے بعد جو ہے بچوں دوسرا جو چیز ہے اس میں آپ نے عنوان لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عنوان لازمی لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد سلام اور تعارف ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے بچوں آپ کی درخواست کا جو متن ہے، جو باڈی ہے، وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اختتام، اور آخر میں پھر آپ نے تاریخ اور دستخط کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد کوسچن نمبر 7 ہے رپورٹ تاز، تجزیاتی رپورٹ یا یادداشت، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے معلوماتی رپورٹ، ٹھیک ہے۔ معلوماتی رپورٹ میں کسی واقعے، تحقیق یا مسئلے کے بارے میں حقائق جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فارمیٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اوپر جو ہے عنوان لکھنا ہے، پھر اس کے بعد تاریخ اور مقام لکھنا ہے، اس کے بعد تعارف، ٹھیک ہے، موضوع یا واقعے کا مختصر بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی نے تفصیل لکھنی ہے، اور آخر میں نتائج لکھنے ہوتے ہیں۔ یادداشت میں کسی واقعے، اجلاس یا کام کے بارے میں مختصر اور فوری نوٹس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو فارمیٹ ہے اس میں بھی آپ نے سب سے پہلے عنوان لکھنا ہے، پھر تاریخ اور وقت، پھر آپ نے لکھنا ہوتا ہے حوالہ کہ کون بھیج رہا ہے اور کس کے لیے ہے، پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوتا ہے متن جس میں آپ نے اہم نکات اور پیغام لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آخر میں اختتام ہوتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد آتی ہے رپورٹ تاز۔ رپورٹ تاز ایک رسمی تحریر ہے جس میں کسی واقعے، مسئلے یا تحقیق کے بارے میں حقائق جو ہے اور مشاہدات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا جو فارمیٹ ہے وہ سب سے پہلے آپ نے عنوان لکھنا ہے، پھر تعارف ہوتا ہے، پھر تفصیل آپ نے لکھنی ہوتی ہے، پھر اس میں آپ کے بعد نتائج آپ نے لکھنے ہوتے ہیں۔